بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین کو ٹینکوں کی فراہمی پر نیٹو میں اختلافات۔ شریف خاندان کی ناراضگیاں کچھ گل کھلانے والی ہیں۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر مسلم دنیا کا شدید احتجاج۔ مسجد الحرم میں اس سال 10 کروڑ سے زائد عازمین کی آمد ریکارڈ کی گئی۔ ایک مجرم نیتن یاہو کا جانشین ہونے جا رہا ہے۔ امریکی عوام یوکرین کی حمایت سے تھک چکے ہیں۔ پاکستان کشمیر کا حصہ رہا ہے، اس لیے کشمیریوں کے ذہن سے پاکستان کو نکالنا مشکل ہے۔ سابق چیف را۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نیٹو کے اجلاس میں یوکرین کے لیے جدید ترین ٹینک ارسال کرنے پر اتفاق نہ ہو سکا، لیکن یوکرینی صدر نے اعلان کیا ہے کہ ان کے امریکی اور یورپی حلیفوں نے ہتھیار دینے کی حمایت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ نیٹو کے وزرائے دفاع یوکرین کو جدید ٹینکوں سے لیس کرنے کے لیے اختلافات کو دور کرنے میں ناکام رہے۔ جرمنی اب بھی یوکرین کی مدد کرنے سے ہچکچا رہا ہے۔ امریکہ نے بھی یوکرین کو ٹینک دینے پر رضامندی ظاہر نہیں کی اور یہ عذر پیش کیا ہے کہ دیکھ بھال کے زیادہ اخراجات اور ان کے استعمال میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم ایک ویڈیو پیغام میں یوکرین کے صدر نے اپنے امریکی اور یورپی حلیفوں کی جانب سے فوجی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے جرمنی میں امریکی ایئر بیس میں ہونے والے یوکرین کے دفاعی رابطہ گروپ کے 8ویں اجلاس کو خفیہ قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ اس اجلاس کی تمام مشمولات کے بارے میں بات کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دوست یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے ٹینکوں کے حصول کی کوشش جاری رکھنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے شراکت داروں سے نئے ہتھیاروں کا بڑی کھیپ حاصل کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین کو ہتھیاروں کی ترسیل کی رفتار ایک بہت اہم مسئلہ ہے، جبکہ یوکرین اور امریکہ کے درمیان تمام شعبوں میں مشترکہ اقدامات کو پائیدار بنانا بھی انتہائی اہم ہے اور ہم اس میں کامیاب رہیں گے۔ البتہ یوکرین کو جرمنی کے رویے پر خاصی مایوسی ہوئی ہے، جو اب تک اسے ٹینک دینے پر راضی نہیں ہو سکا ہے۔ یہ جرمن ٹینک روسی حملوں کی تازہ لہر کو پسپا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس پر روس نے خبردار کیا ہے کہ مغربی ملکوں کی جانب سے یوکرین کو بھاری ٹینکوں کی فراہمی بھی روس کو اپنے مقاصد کے حصول سے نہیں روک پائے گی، اور یہ کہ یوکرین کا تنازع طوفان کی طرح علاقے میں پھیل رہا ہے۔ یوکرین میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مغرب کو روس کے تحفظات دور کرنے ہوں گے، اور امریکہ نے روس کو شکست دینے کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ دنیا کو ایک تباہی کے راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے تمام حدود عبور کر لینے کے بعد ملک میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ تمام تر تحفظات اور شکوک و شبہات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف پنجاب کی صوبائی اسمبلی تحلیل کر چکے ہیں۔ عمران خان کی اپنی جماعت اور اتحادی اراکین نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کیا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ نے پلانٹ کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اسے تسلیم کر لیا ہے اور انتخابات میں التوا کی بجائے خود بھی اب انتخابات کی تیاریاں کر رہی ہے۔ اگرچہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم نے بھی اس جانب اشارہ کیا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ پرویز الہی خود بھی اپنے حالیہ انٹرویوز میں کہتے نظر آئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ قبل از وقت انتخابات کے حق میں نہیں ہے۔ فون کال سے لے کر دھمکیوں تک یہ تمام دعوے سچ لگنے لگے ہیں۔ 4 سال پہلے مسلم لیگ نون بھی اسٹیبلشمنٹ پر اسی طرح کے الزامات لگاتی نظر آتی تھی۔ تو اب عام خیال یہ ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے خلاف مزاحمت کرنے اور اپنے موقف پر ڈٹے رہنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ عمران خان اس قدر مقبول ہیں
کہ حلقے کے سیاستدان اگلے انتخابات میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کھڑے ہونے کے لیے مقتدر حلقوں کے خلاف جانے کو بھی راضی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے لیے سب سے بڑا چیلنج ان کے اندرونی اختلافات ہیں، دوسری جانب ان کی مرکزی قیادت منظر سے غائب ہے، جو ناقابل فہم بات ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بطور وزیر اعظم اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس جماعت کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، اور اگر باقی خاندان کی بات کی جائے تو وہ کسی بات سے ناراض ہو کر لندن میں اپنا ڈیرا جمائے ہوئے ہیں۔ نواز شریف اپریل میں حکومت لیے جانے آئی ایم ایف کی سخت شرائط تسلیم کرنے اور جماعت کی مقبولیت کھو دینے پر ناراض نظر آ رہے ہیں، اور چونکہ وہ ناراض ہیں اس لیے انہوں نے مریم نواز کو بھی اپنے پاس بلا کر انہیں بھی سیاسی منظرنامے سے غائب کر دیا۔ حمزہ شہباز بھی ناراض ہیں، کیونکہ کہیں کسی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ شریف خاندان کا نہیں ہونا چاہیے، یا پھر ممکن ہے کہ ناراضگی کی وجہ مریم نواز کو نواز شریف کی جانب سے سیاسی وارث سمجھا جانا ہو۔ خیر وجہ کوئی بھی ہو، فی الحال وہ بھی سیاست سے دور ہیں۔ جس وقت رانا ثناء اللہ کو ملک میں بڑھتی ہوئی تخریب کاری سے نمٹنے میں مصروف ہونا چاہیے تھا، اس وقت وہ لاہور میں مصروف تھے۔ لیکن آنے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ وہ کیسے اپنے خاندانی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر انتخابات پر اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اور اس کے لیے صرف مریم نواز کی وطن واپسی کافی نہیں ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پارٹی کی حمایت اب صرف وسطی پنجاب تک محدود ہو چکی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اپنے صوبوں میں پوری طرح غالب ہیں، اور اگر پی ٹی آئی پنجاب میں بھی مضبوط ہوگی، جو کہ نظر آ رہا ہے، تو مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ آئی ایم ایف پروگرام میں ہونے والی تاخیر کے سبب ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنی مدت میں توسیع تو کیا باقی ماندہ مدت بھی پوری کرنے کے ارادے میں نہیں ہے۔ اگر انتخابات اگست کے مہینے میں متوقع ہیں تو وہ موجودہ صورتحال کو آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر قابو میں نہیں کر سکتے، کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جلد ختم ہونے والے ہیں۔ دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے انتہا پسندوں نے سویڈن کے نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کرنے پر ترکیہ کے خلاف اسٹاک ہوم میں مظاہرے کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کی، جس پر مسلم دنیا نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ سویڈن میں دائیں بازو کے کٹر رہنما راسموس پلودن نے ترکیہ کے سفارتخانے کے سامنے ایک مظاہرے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ یہ مظاہرہ سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی درخواست پر ترکیہ کی مخالفت کے خلاف کیا جا رہا تھا۔ اس معاملے پر ترکیہ اور سویڈن کے درمیان پہلے ہی تعلقات کشیدہ ہیں۔ ترکی نے اس ناپاک اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں ہم اپنی مقدس کتاب پر ہونے والے گھناؤنے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہماری مقدس اقدار کی توہین اور اسلام مخالف فعل کی اجازت دینا ناقابل قبول ہے۔ ترکیہ وزیر خارجہ نے اپنے دورہ سویڈن کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی طرح ایران اور عراق نے اس معاملے پر سویڈن کے سفارتکاروں کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ اردن اور کویت سمیت دیگر عرب ممالک نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ مسلم دنیا کے غم و غصے پر سویڈن کے وزیر خارجہ نے بیان جاری کیا ہے کہ اسلامو فوبک اشتعال خوفناک ہے۔ ملک میں اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سویڈن کی حکومت یا میں اس طرح کے اقدام کی حمایت کریں۔ دوستو، یاد رہے کہ ڈنمارک کی انتہائی دائیں بازو کی سیاسی جماعت کا یہ بے غیرت رہنما پلودن اس سے پہلے بھی قرآن پاک کی بے حرمتی اور ناپاک حرکتیں کر چکا ہے۔ بیت اللہ شریف کی مسجد الحرم میں اس ہجری سال میں 10 کروڑ سے زائد عازمین کی آمد ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب تک بیت اللہ شریف کی مسجد الحرم میں 100 ملین سے زیادہ افراد کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی ہے۔
حجرہ اسماعیل کے قریب نماز ادا کرنے والوں کی تعداد اس سال 11,93,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گاڑیوں کی نقل و حمل کی خدمات کے لیے ایک سال کے دوران 15 لاکھ سے زیادہ مہمانوں کی خدمت کی گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بزرگوں اور معذوروں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے 50 سے زائد گاڑیاں صرف معمر افراد اور خاص ضرورت والے افراد کے لیے مختص کر دی گئیں۔ سال 2023 کے دوران دونوں مقدس مساجد میں رضاکاروں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ گاڑی کی خدمات کو ضرورت مند افراد تک پہنچانے کے لیے الیکٹرانک آرڈر کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ مسجد الحرم میں الیکٹرانک طواف کی سروس کی فراہمی بھی ممکن بنائی جائے گی۔ اسرائیلی شاس پارٹی کے سربراہ جو پہلے ایک مجرمانہ اقدام کی وجہ سے اپنی وزارت کا عہدہ کھو چکے ہیں، نیتن یاہو پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ انہیں متبادل وزیر اعظم کے طور پر منتخب کریں۔ صہیونی حکومت کی موجودہ کابینہ کی تشکیل میں نیتن یاہو کے حلیف شناس پارٹی کے سربراہ آریہ نے نئی کابینہ میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور وہ وزیر اعظم پر متبادل وزیر اعظم بنانے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ نیتن یاہو شاس پارٹی کے سربراہ کو اہم عہدہ دینے کے لیے اپنے اگلے قدم پر غور کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی کابینہ میں اس کو وزیر صحت کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، لیکن عدالت نے ان کی مجرمانہ سزا کی وجہ سے انہیں اس عہدے سے محروم کر دیا اور اب وزارت میں خدمات انجام دینے پر پابندی کے بعد وہ نیتن یاہو پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ کابینہ کو وزیر اعظم کے طور پر تبدیل کریں۔ دونوں فریقوں کے درمیان دوستو اب بھی اختلافات موجود ہیں۔ ایک تازہ سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکی عوام یوکرین کی حمایت کرتے کرتے تھک چکی ہے۔ تازہ ترین پولز کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکیوں کا خیال ہے کہ امریکہ روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی حمایت میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ امریکی عوام روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کے لیے امریکہ کی مسلسل حمایت سے ناراض ہیں۔ اس سروے کے مطابق امریکی عوام کا 1/3 اس تحقیق میں حصہ لینے والے 33% لوگ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ امریکہ یوکرین کی حمایت میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ فروری میں یوکرین کے خلاف روسی فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد سے امریکی عوام کا رویہ بدل چکا ہے، اس لیے اس وقت صرف 7% امریکیوں کا خیال تھا کہ یوکرین کی حمایت میں امریکہ بہت آگے جا چکا ہے۔ اس سروے میں حصہ لینے والوں میں سے 21% نے کہا کہ روس کے خلاف یوکرین کے لیے امریکی حمایت کم ہے۔ دوسری جانب 38% نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ جنگ میں یوکرین کے لیے امریکی حمایت اچھی ہے۔ بھارت کے خفیہ ادارے را کے سابق چیف AS دلت نے مودی حکومت پر پاکستان اور چائنا کے ساتھ مذاکرات کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 کو بحال کیا جائے۔ چیف AS دلت نے مودی سرکار پر زور دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تخریب کاری اور مسئلہ کشمیر سمیت دیگر معاملات پر پھر سے مذاکرات شروع کریں۔ جے پور میں ایک لٹریچر فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ نے یہ اعتراف بھی کیا کہ مودی سرکار کو بھارتی آئین سے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے بحال کر دینا چاہیے۔ AS دلت نے کہا کہ آرٹیکل 370 کو بحال کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو تسلیم کر لیا جائے، اس سے کشمیریوں کی نظر میں ہمارا وقار بڑھے گا، اور ویسے بھی اب اس آرٹیکل میں کچھ بچا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ عسکریت پسندی میں کمی آتی رہے گی، لیکن یہ مسئلہ تب تک رہے گا جب تک پاکستان کے ساتھ مسائل کو حل نہیں کر لیا جاتا، جس کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ AS دلت نے کہا کہ پاکستان کشمیر کا موروثی حصہ رہا ہے، اس لیے کشمیریوں کے ذہن سے پاکستان کو نکالنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔